الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے سے تہجد کے فضائل بیان کرنے شروع کیے ہیں۔ آج بھی نماز تہجد کے کچھ فضائل انشاءاللہ تعالی بیان کیے جائیں گے۔ ان سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں۔ تہجد کی کم سے کم 2 رکعتیں ہیں، درمیانی درجہ 4 رکعتیں ہیں اور اعلیٰ درجہ 8 رکعتیں ہیں، اور 12 رکعت پڑھنا بھی حضور سے ثابت ہے۔ 12 رکعت پڑھنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس لہذا جتنا وقت ملے اسی کے مطابق تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنی ہی چاہیے، لیکن اگر زیادہ وقت ہو تو 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں۔ تہجد میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں پہلی 2 رکعتیں تو ہلکی پھلکی پڑھے، یعنی پہلی 2 رکعتیں چھوٹی صورتوں سے پڑھیں، جس طرح سے عام طور پر ہم 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ باقی رکعتیں کوشش کریں کہ اس میں قیام بھی لمبا ہو، رکوع بھی لمبا ہو، سجدہ بھی لمبا ہو، اتحیات میں بھی ٹھہر کر پڑھے تاکہ وہ بھی ذرا لمبا ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طریقہ تھا، کہ آپ تہجد کی نماز میں پہلی 2 رکعتیں ہلکی پھلکی ادا کرتے تھے، اس کے بعد پھر لمبی لمبی رکعتیں ادا کرتے تھے، جس میں یہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ ایک سورت کئی مرتبہ پڑھ لیں، یا اگر بڑی صورت یاد ہے تو بڑی صورت بھی یاد پڑھ لیں۔ جیسے بعض لوگوں کو یاسین شریف یاد ہوتی ہے، سورہ دخان یاد ہوتی ہے، سورہ ملک یاد ہوتی ہے،
اور بھی بڑی صورتیں یاد ہوتی ہے وہ پڑھ لیں، اور اگر یاد نہیں ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، چھوٹی صورتیں زیادہ یاد ہیں تو زیادہ پڑھ لیں، کم یاد ہے تو ایک ہی صورت کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کا قیام لمبا ہو جائے گا۔ اور رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح زیادہ پڑھیں، کم سے کم 3 دفعہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، 100 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، 25 مرتبہ پڑھ لیں، خود ہی آپ کا رکوع لمبا ہو جائے گا۔ قومے کے اندر ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھتے رہیں، بار بار پڑھتے رہیں، اس طرح سے قوم آپ کا لمبا ہو جائے گا۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں جب تک پڑھی جا سکے، اور 2 سجدوں کے بیچ میں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بار بار اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہیں، تو آپ کا جلسہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح زیادہ پڑھیں، اتحیات میں اتحیات آرام آرام سے پڑھیں۔ اس طرح سے کوشش کریں کہ باقی رکعتیں زیادہ سے زیادہ لمبی ہوں، باقی رکعتوں کو لمبا پڑھنا یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنا ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوگا، اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ بہرحال حدیث شریف میں ہے جو غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدمی رات کو سوتا ہے تو شیطان ہر انسان کی گدی پر، گردن کے پیچھے والے حصے پر، جس کو گدی کہتے ہیں، 3 گرہ لگا دیتا ہے۔ وہ ہر آدمی جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہ لگا دیتا ہے، اور اس پر یہ دم کرتا ہے کہ علیک لیل طویل علیک لیل طویل نم، رات بہت لمبی ہے، رات بہت لمبی ہے، سویا رہے، ابھی اور سو، جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ شیطان دم کرتا ہے، اور دم کر کے 3 گرہ لگا دیتا ہے آدمی گردن گدی کے اوپر، یعنی گردن کے پیچھے والے حصے پر۔ تو جب آدمی کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کوئی سا بھی اللہ کا نام لے لے، جیسے اٹھنے کی مشہور دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یا خالی الحمدللہ الحمدللہ، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ الحمدللہ، کوئی سا بھی ذکر کر لے، 1 گرہ فوراً کھل جائے گی۔ اللہ کا ذکر کرنے سے شیطان نے جو 3 گرہ لگائی ہیں، پہلی گرہ کھل جائے گی اس کے اندر سے۔ اس کے بعد اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ صبح اٹھتا ہے یا صبح کرتا ہے تو نہایت ہی حشاش بشاش ہوتا ہے، طبیعت اس کی بہت ہی عمدہ اور بہترین ہوتی ہے، دن بھی اس کا خیر و برکت کے ساتھ گزرتا ہے۔ اور اگر آدمی نہیں اٹھتا، دیر سے اٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ انتہائی سست اور کاہل ہو کر اٹھتا ہے، طبیعت اس کی بہت ہی خراب اور میلی ہوتی ہے، طبیعت میں کوئی بشاشت نہیں ہوتی۔ اس حالت میں وہ صبح کرتا ہے۔ پھر یہ تہجد سے محرومی کا یہ اثر ہے، اور یہ شیطان کی طرف سے ہر مومن کے لیے نقصان کی صورت ہے۔ اس لیے دوسری حدیث میں ہے کہ اے مسلمانوں، تم سویرے تہجد میں اٹھ کر شیطان کی ان گرہوں کو کھولو۔ شیطان نے تمہاری گدی پر
جو 3 گرہ لگا دی ہیں، صبح اٹھو اور نماز تہجد پڑھ کر اس کے ان تینوں گروں کو کھولو تاکہ تم کو بشاشت نصیب ہو، تمہاری طبیعت حشاش بشاش ہو، چست ہو، نیک اعمال کرنے کی تو تمہارے اندر رغبت پیدا ہو۔ تو یہ ہم اس بات کو مانیں، اس بات کو کہ ہمیں جو تہجد پڑھنے میں سستی ہوتی ہے، اس میں شیطان کی ان گروہوں کا اور دم کا اثر ہے، لہذا اس کا تو روز ہی مقابلہ کرنا ہوگا۔ جو مقابلہ کرے گا وہی جیتے گا، اور جو مقابلہ نہیں کرے گا وہ شیطان سے شکست کھا جائے گا، اور اس کی یہ 3 گرے جو ہیں وہ اس کے واسطے سستی، کاہلی، لاپرواہی، غفلت اور طبیعت کی خرابی کی شکل میں ظاہر ہوگا، جس سے اس کا دل نماز کی طرف نہیں لے گا، ذکر میں نہیں لے گا، تلاوت میں نہیں لے گا، اچھے کاموں میں سستی اور چھا جائے گی اس کے اوپر۔ دیر سے اٹھنے والوں کا دیکھ لو، یہی حال ہوتا ہے۔ جو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھتے، بس وہ سستی سست ہوتے ہیں، ہر چیز میں سستی، کاہلی، لاپرواہی اور بے توجہی، بے دھیانی، بس ان کی طبیعت میں کوئی مسرت و خوشی۔ اور تہجد کی ایک فضیلت یہ ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ توریت میں لکھا ہوا ہے، توریت آسمانی کتابوں میں سے ایک مشہور کتاب ہے، 4 کتابیں مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ یہ 4 کتابیں آسمان سے اتری ہیں، اور یہ 4 کتابیں اصل میں عربی میں تھیں، جیسے قرآن شریف عربی میں ہے۔ 3 کتابیں جو تھیں وہ بھی عربی میں اتری تھیں، پھر ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے کے لوگوں کی زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام ان کو بتائے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز تہجد پڑھنے کے لیے بستر چھوڑ کر اور اس سے اپنے پہلو ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ کسی مقرب فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے، اور وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی مقرب فرشتے کو بھی معلوم نہیں ہے، اور کسی نبی و پیغمبر کے بھی علم میں نہیں ہے، یہ بھی اس کے اندر، اور کسی نبی و پیغمبر کے بھی علم میں نہیں ہے۔ ایسے ایسے اللہ پاک نے جنت کے اندر نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو ان کو ملیں گی جو دنیا میں تہجد پڑھنے والے ہوں گے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ پاک نے اسی کا ذکر فرمایا جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی تھی، اس کے بعد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ، کوئی شخص نہیں جانتا، مَا أُخْفِيَ لَهُمْ، کیسی کیسی نعمتیں ان کے لیے اللہ پاک نے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے اعمال کے بدلے میں۔ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، جس میں تہجد پڑھنا بھی آ گیا، اشراق پڑھنا بھی آ گیا، فرض و واجب نمازیں بھی آ گئی، سارے احکام آ گئے، کہ جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں ان اعمال کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی ایسی ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں کہ جو کسی شخص کو معلوم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ تہجد پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے، آج کل تہجد پڑھنا بے حد آسان ہے، اور اس کا ثواب کتنا بڑا ہے
کہ آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جو نہ کسی فرشتے کو معلوم، نہ کسی نبی و پیغمبر کو معلوم، اور وہ تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ایک فضیلت تو ایسی ہے کہ بس اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اس کی عظمت اور قدر و قیمت پیدا فرما دیں کہ اس سے بڑی شاید کوئی اور فضیلت نہ ہو، وہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی عارضی اور فانی ہے۔ ہمارے باپ دادا دنیا میں نہ رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، بلکہ کسی شاعر نے حضور کی شان میں فرمایا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، قضا کہتے ہیں موت کو، کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور وفات پا گئے تو اب کس کو حق ہے کہ وہ دنیا کے اندر باقی رہے؟ نہ کوئی باقی رہا ہے نہ باقی رہے گا۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے، اور موت کے بعد پھر حساب ہے۔ آخرت میں انسان کو اس دنیاوی زندگی کیسی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کہاں تک عمل کیا ہے اور کہاں تک نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہے۔ تو حساب جو ہے نا، یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اول تو حساب نہ لے، سب سے بہتر تو یہی ہے، کیونکہ ہم حساب دینے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ حساب لیں تو آسان حساب لیں، بس اگر لیں تو آسان حساب لیں، مشکل حساب نہ لیں، کیونکہ مشکل حساب میں کوئی پاس نہیں ہو سکے گا۔ تو آخرت میں حساب و کتاب برحق ہے۔ قرآن شریف میں اللہ پاک نے فرما دیا ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور دوسری آیت میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ساری ان نعمتوں کا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں دی تھی، تم سے سوال ہوگا۔ سوال حساب کا نام ہے، سوال کرنا حساب کا نام ہے، کہ ہم نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، بتاؤ تم نے یہ نعمتیں ہمارے حکم کے مطابق استعمال کی تھیں یا ہماری نافرمانی میں استعمال کی تھیں؟ یہی حساب ہے۔ تو تہجد پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا جس میں اولین و آخرین جمع ہوں گے، یعنی سارے انسان جو دنیا میں پہلے آئے جو آخر میں آئے، سارے ہی وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور جمع ہوں گے، سب میدان میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، سب کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، اس وقت ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو تہجد پڑھا کرتے تھے، کھڑے ہو جائیں۔ تہجد پڑھنے والے کہاں ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ اعلان ہوتے ہی تھوڑے سے آدمی کھڑے ہوں گے جو اس عظیم الشان مجمع کے اعتبار سے بالکل تھوڑے سے ہوں گے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تہجد پڑھنے والے ہر زمانے میں تھوڑے ہی ہوئے ہیں، نہ پڑھنے والوں کی تعداد ہمیشہ زیادہ رہی ہے، پڑھنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم ہی رہی ہے۔ جب دنیا میں یہ حال ہے تو آخرت میں بھی صورتحال سامنے آئے گی کہ تہجد پڑھنے والے کھڑے تو ہوں گے لیکن وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوں گے، اور ان سے یہ کہا جائے گا تم تو بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، تم بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تب باقی لوگوں کا حساب شروع ہوگا۔ تو بھئی یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔
میں سمجھتا ہوں یہ ایک فضیلت ایسی ہے کہ اگر کسی کی تہجد میں اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو وہ بھی ہمت کر لے، اور جس میں زیادہ طاقت نہ ہو لیکن بہرحال اتنی ہو کہ وہ تہجد میں اٹھ سکتا ہے تو اٹھ جائے۔ اچھا، تہجد کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ اٹھ کر وضو کر کے نفل پڑھنا بھی شرط نہیں ہے، افضل تو یہی ہے، شرط نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کی آنکھ کھل جائے اور اس کے اندر کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سخت سردی کی وجہ سے ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے استنجا وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، بس وہ لیٹے لیٹے ہی اللہ کا ذکر کرتا رہے اور لیٹے لیٹے ہی دعا مانگتا رہے تو اس کو بھی انشاءاللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اب کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کتنی ان کی عنایت اور ان کی مہربانی ہے۔ جب ان کی اتنی مہربانی ہے کہ اتنا سا کرنے پر بھی وہ تہجد کا ثواب عطا فرما دیں گے تو بھئی پھر تو اس کی ہمت کر ہی لینی چاہیے۔ اور پھر آج کل کیا مشکل ہے، 11 بجے سو جاؤ، 5 بجے اٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ آپ کو تقریباً تہجد کا آپ کو مل جائے گا آرام سے، آدھا گھنٹہ بھی مل جائے تب بھی کافی، کم سے کم 2 رکعتیں مل جائیں، کم سے کم یہ کہ 5 منٹ مل جائیں اور اس میں آدمی 2 رکعت تہجد کی پڑھ لے بس، تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے تہجد کا شوق عطا فرمائے، تہجد کا ذوق عطا فرمائے اور تہجد پڑھنے کی اپنی رحمت سے خاص توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے یہودی تھے اور ان کے علماء میں سے تھے۔ یہ مدینہ منورہ میں آئے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے توریت اور زبور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی آخر الزماں کی علامتیں پڑھی ہوئی تھیں، تو ان کو معلوم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی تشریف لائیں گے تو وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئیں گے، تو یہ پہلے ہی سے اپنے ملک سے سفر کرتے کرتے مدینہ منورہ آ کر ٹھہر گئے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ حضور تشریف لائیں تو میں آپ کی زیارت بھی کروں اور آپ پر ایمان بھی لاؤں اور مسلمان بھی ہو جاؤں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کے مالک کے یہاں ملازم تھا اور کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور میں کھجوریں اس کی توڑ رہا تھا کہ مجھے کسی نے خوشخبری سنائی کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور جگ در جگ لوگ حضور کی زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو میں خوشی کے مارے میں نے بجائے اترنے کے کھجور کے درخت کے اوپر سے چھلانگی لگا دی اور میں بھی چلا تو لوگ جگ در جگ حضور کی زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ چل دیا۔ جو ہی میں نے پہلی مرتبہ آپ کا چہرہ انور دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک دم میرے دل نے کہا کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، ایسا نورانی چہرہ، ایسا حسین اور منور چہرہ کہ میرے دل نے گواہی دی کہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ دور سے تو میں نے یہ دیکھا، پھر جب میں آپ کے نزدیک ہوا تو سب سے پہلے جو بات میں نے آپ کی زبان سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگوں سلام پھیلاؤ، اے لوگوں سلام پھیلاؤ، یعنی زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام آپس میں پھیلاؤ، جان پہچان ہو یا نہ ہو، مسلمان ہو بس اس کو سلام کرو۔ ایک بات تو یہ فرمائی آپ نے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے لیے سلام کرنا چاہیے، جو سلام میں پہل کرے گا اس کا ثواب زیادہ اور جو سلام کا سنے گا اس کے ذمہ جواب دینا واجب، سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ پہلی بات تو یہ سنی میں نے۔ دوسرے آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا اسی خوشنودی کے لیے جو
ان کو کھانا کھلاؤ، چاہے وہ غریب ہوں، چاہے وہ امیر ہوں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، چاہے عزیز و اقارب ہوں، چاہے ملنے جلنے والے ہوں، کھانا کھلاؤ۔ ایک دوسرے کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کے معنی ہوتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ دار تکلیف پہنچائیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ تعلق توڑے ہم جوڑیں، وہ ہم سے نہ ملے ہم ملیں، یعنی جب موقع ملے مل لیں، وہ نہیں ملتے تو نہ ملیں مگر ہم ملیں، اس نیت سے کہ ان کا حق ہے۔ یہ ہے صلہ رحمی۔ پہلی بات سلام پھیلاؤ، دوسری بات کھانا کھلاؤ، تیسری بات صلہ رحمی کرو، چوتھی بات یہ فرمائی آپ نے کہ جب لوگ سو رہے ہوں تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ میں نے حضور کے زبان سے 4 بات سنی، پھر آپ نے آخر میں فرمایا اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ اس کی فضیلت ہو گئی، اور سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، تمہارے جنت کے اندر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو بھئی 4 کام ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم بھی سلام ایک دوسرے کو کرنے کا اہتمام کریں، عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو کھانا شریعت کے مطابق، ناجائز رسموں کے مطابق نہیں۔ ناجائز رسمیں بھی ہمارے یہاں بہت ہیں، اس میں بھی کھانا کھلایا جاتا ہے، جیسے تیجا ہے، 10واں ہے، 11ویں ہے، 12ویں ہے، 40واں ہے، محرم کا کھچڑا ہے، شب برات کا حلوہ ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں، ان سے بچنا واجب ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھانا کھلائیں۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت کم لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، اکثر لوگ بدسلوکی کرتے ہیں اور قطع رحمی کرتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ بچائے یہ انسان کو لے ڈوبنے والا کام ہے، اللہ بچائے۔ اس لیے قطع رحمی سے، قطع تعلقی سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر تہجد کا اہتمام کریں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تہجد کا اہتمام کرے گا، یہ 4 کام کرے گا، وہ سلامتی سے جنت میں چلا جائے۔ تو اتنا اونچا عمل ہے یہ، اور آج کل ہمارے لیے اس کا پڑھنا جو ہے بہت ہی اللہ پاک نے آسان فرما دیا ہے۔ جب آسان فرما دیا تو بس ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی فضائل انشاءاللہ تعالی آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تہجد گزار بننا نصیب فرمائے۔ بس ایک شعر سنا کر ختم کرتا ہوں۔ جو تہجد پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے، ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، ایک بھوک سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سے دل میں ہوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے، میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو اس وقت یہ بھی اللہ تعالیٰ دولت عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے گناہوں پر رونا آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر معافی تلافی کا موقع ملتا ہے، اور ایسا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اندر شامل فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔